جی ناظرین السلام علیکم، اور چند بڑی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو جو بڑی خبر آئی ہے کہ عمران خان نے کل جو تقریر کی اس میں ایک دفعہ پھر فوج کے افسران کے خلاف ایک خاص قسم کا بیانیہ انہوں نے بنایا، کچھ لوگوں کے نام بھی لیے، لیکن جس میں چینلوں میں بیپ بیپ آ گئی، لیکن جو سوشل میڈیا پر ان کی لائیو فیڈ جا رہی تھی اس میں جنرل فیصل نصیر کا نام واضح طور پر سنا جا سکتا ہے، اور خان صاحب نے ان کے اوپر پھر دوبارہ الزامات لگائے۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر آئی ایس پی آر کی ایک تگڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور انہوں نے خان صاحب کے بے بنیاد الزامات کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے، اس میں اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح کی آپ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ یہ چکر کیا ہے جنرل فیصل نصیر صاحب کا، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے اس ویلاگ کے اندر۔ اور دوسرا جو موضوع اس میں ڈسکس کریں گے وہ جو قاتلانہ حملہ جس میں وہ پتہ نہیں چل رہا ٹانگیں زخمی ہوئی ہیں یا نہیں، ڈاکٹرز جتنے لوگوں نے خان صاحب کی ویڈیوز دیکھی ہیں وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جس کی ٹانگ پہ گولی لگی ہو اس کو پلسٹر کر دیا اور گرم پٹی جو ہے وہ کر دی ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹانگ کی اگر گولی کا زخم ہوتا ہے تو وہاں پر بینڈیج ہوتی ہے، تو وہ بینڈیج تو نہیں تھی۔ خیر، اس کے حوالے سے اب جو ہے تحقیقات کا مطالبہ جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے، خان صاحب کو کرنا چاہیے تھا، حکومت کر رہی ہے۔ اور انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ نے، رانا ثناءاللہ نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ آپ چاہتے ہیں تو ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تحقیقات کرا لیتے ہیں۔ اور ایک اور بات اس معاملے کو بہت مشکوک بنا رہی ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ ایف آئی آر نہیں درج ہوئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نہیں وہ پرویز الہی جو ہے وہ کسی فوجی افسر کا نام نہیں ڈال رہا، یہ سب کچھ وہ کبھی بھی نہیں ڈالنا تھا، مسئلہ میڈیکل لیگل کا ہے، وہ عدالت میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سرکاری ہسپتال سے ہونا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ دوسرا، ایک خان صاحب کے حوالے سے توہین عدالت کیس چل رہا ہے، اس میں خان صاحب نے ایک جواب جمع کرانا تھا۔ اب ذرا باریکی دیکھیے معاملے کی، تو وہ جواب آج جمع کرانا تھا، لیکن جواب جمع کرانے کے بجائے سلمان اکرم راجہ جو وکیل ہیں انہوں نے فرمایا کہ بھائی وہ جواب اس لیے نہیں جمع کرا سکتے، تو وہ تو ایک ناگہانی حادثے کی وجہ سے جو ہیں ہسپتال میں داخل ہیں، تو اتنے زیادہ بیچارے بیمار ہیں کہ وہ جواب نہیں جمع کرا سکتے۔ حالانکہ جواب وکیلوں نے تیار کر کے دینا تھا، خان صاحب نے خود تھوڑی لکھنا تھا، دستخط کرنے تھے۔ 2.5 گھنٹے کی تقریر لائیو کر سکتے ہیں لیکن جواب کے اوپر دستخط نہیں کر سکتے، تو یہ کیا چکر ہے؟ اچھا، ایک ان موضوعات پر آنے سے پہلے ایک بات اور کرنا ضروری ہے۔ خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد کے بعد، سائفر والے بیانیے کے بعد، امپورٹڈ حکومت کے بعد، ضمنی انتخابات جیتنے کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا، اور جس میں بہت حد تک حقیقت بھی تھی، کہ خان صاحب نے ایک خاص قسم کا بیانیہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا جو پاپولر ہو رہا ہے، جو مقبول ہو رہا ہے، اور ڈیموکریٹکلی مقبول ہو رہا ہے کیونکہ ضمنی انتخابات جیت رہے ہیں۔ تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب نے حکومت میں بھی 4 سال کچھ نہیں کیا، بعد میں بھی ہیرو بن گئے۔ اور لیکن یہ جو کچھ ہوا گجرانوالہ والے لانگ مارچ میں، جس طرح لوگوں کو نکالا گیا، جس طرح اتنا طویل ہو گیا، کبھی امپائر کی انگلی کا انتظار ہو رہا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں جی کہ وہ کرتا دھرتا لوگ کوئی معاملات سیٹل کرائیں گے، تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہوگی، وہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور لوگ ایک سٹیج پر فٹیگڈ ہو گئے، بور ہو گئے، تنگ آ گئے کہ یار یہ مثلا ہر وقت ٹی وی پہ یہی چل رہا ہے، ہر وقت ٹی وی پہ یہی چل رہا ہے، تو وہ کافی زیادہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ٹانگ کی گولی والا بھی بہت سے لوگ بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، اب اس سے عوامی تاثر ایک اور بن رہا ہے کہ جو خان صاحب نے پولیٹیکلی گین کیا تھا اس کو پولیٹیکلی لوز کر دیا ہے۔ اب وہ جو انہوں نے شہرت اور مظلومیت اور یہ سارا کچھ کریٹ کیا تھا، وہ سارا کچھ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے،
اور ان کے بیانیے کی شدت میں اور ان کی پذیرائی میں، عوامی تائید میں یقیناً کمی آئی ہے، اور لوگ جو ہے اس طرح ریسیپٹیو نہیں ہیں۔ اگر اسی طرح ریسیپٹیو ہوتے تو 10 لاکھ لوگ نکلتے نا لانگ مارچ میں، نہیں نکلے۔ اور پھر جو لانگ مارچ میں آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ فیملیز آئیں گی، کانسرٹ ہوگا، بڑی اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور خان صاحب کبھی رات کو واپس چلے جاتے تھے لاہور، پھر یہاں پر آتے تھے، اور جناب 2-3 گھنٹے لانگ مارچ رہتا تھا، چل ہی نہیں رہا تھا آگے۔ تو اس سارے کے بعد یہ جو ہے نا، وہ جو مثلا آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپوز کر دیا۔ پھر یہ جو اب گولی والے بات پر سوالات اٹھ گئے ہیں، اس سے اس بیانیے میں، اس عوامی تائید میں کمی آئی ہے۔ میرے پاس کوئی پولز نہیں ہیں اس بات کو پروف کرنے کے لیے کہ اتنے پرسنٹ خان صاحب کی عوامی پذیرائی میں کمی آئی ہے اور اتنے پرسنٹ اس میں زیادتی ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں سے بات کر کے، کچھ رپورٹروں سے بات کر کے اب اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بات اب نہیں رہی۔ خان صاحب کی بیانیے میں جو طاقت تھی، اس کو طاقت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپوز کیا۔ سکرین پہ بڑا یہ بات لوگوں کو سمجھ، سکرین پہ جتنا زیادہ آپ رہتے ہیں اتنا ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں، اور وہ بڑے دھیان سے اپنے آپ کو سکرین پر اپیئر کرنا چاہیے۔ خان صاحب بلا دھڑک جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، اس میں بعض اوقات کچھ مذہبی حوالوں سے اسلامی ٹچ دینے کے بہانے کچھ بیانات ایسے دیے جو کہ خطرناک ہیں اس سماج میں، تو وہ جوش خطابت میں ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہر وقت سکرین پر رہنے کا شوق ہے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور تو میرے خیال میں ویور کی، ووٹر کی، ورکر کی ایگزاشن بھی ہو گئی ہے، اور لوگ تھوڑے سے تھک بھی گئے ہیں، اور وہ پذیرائی اب نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی۔ اچھا جی، توہین عدالت کیس میں عمران خان صاحب کو جواب جمع کرانا تھا۔ یہ وہی 25 مئی والا واقعہ ہے جس میں کبھی یہ کہا گیا، اور پچھلی سماعت میں بہت سخت ریمارکس دیے گئے تھے، اور وہ کہا گیا تھا جی کہ یہ جو ہے عمران خان کو میسج کس وقت پہنچا، اور عدالت کا فیصلہ کب آیا، دوسرا فیصلہ کب آیا، اس لیول تک گفتگو گئی تھی ریمارکس کے حوالے سے۔ اور پھر جناب آگے کیا معاملات ہوں گے، کیا جو لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد پہنچے گا تو توڑ پھوڑ کرے گا، پرانے معاملات کا بھی حساب دیں، پہلے کیا ہوا تھا اور کس نے توڑ پھوڑ شروع کی تھی، کون ڈی چوک میں پہنچ گیا تھا، تو اس کا جواب جمع کرانا تھا خان صاحب نے۔ اچھا، خان صاحب کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج کہا کہ چونکہ وہ بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں، لہٰذا وہ جواب نہیں جمع کرا سکتے۔ تو اس طرح کی باتیں نا شکوک کو اور زیادہ ہوا دیتی ہیں۔ خان صاحب نے خود تھوڑی جواب لکھنا تھا، ظاہر ہے وکیلوں نے ٹائپ کر کے دینا تھا، اور خان صاحب نے زیادہ سے زیادہ پڑھ لینا تھا، اور اس کے بعد اس پر دستخط کر دینے تھے۔ تو خان صاحب کی نقاہت کا یہ عالم ہے بقول وکیل کہ وہ دستخط بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن دوسری جانب ہم منظر دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب 2 گھنٹے بڑی تسلی سے، کوئی ان کی آواز میں نقاہت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، گھبراہٹ نہیں ہے، 2 گھنٹے انہوں نے سارے لوگوں کے خلاف زہر اگلا، اپنے ورلڈ کپ کے قصے یاد کرائے کہ میں میچ کھیلنے یہاں گیا تھا، اور میں دنیا کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ سارا کچھ انہوں نے کیا، اس وقت ان کو نقاہت نہیں ہوئی۔ تو عدالت یہ سوال پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے دستخط ہی کرانے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب جواب طلب ہوگا تو اس میں پھنسنا ضرور ہے، اس لیے کہ اس جواب میں ظاہر ہے ڈسکرپنسیز ہوں گی۔ عمران خان کی اپنی ویڈیو اویلیبل ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ڈی چوک پہنچے، ہمیں سپریم کورٹ سے اجازت مل گئی ہے، اور اس کی ٹائمنگ، اور اب تو ڈیجیٹل دور ہے، ساری چیزیں میچ ہو جائیں گی۔ تو یہ اب سچ بول لیں گے تب بھی پھنسیں گے، جھوٹ بولیں گے تب بھی پھنسیں گے، اور توہین عدالت والے اس کیس میں تعطل کا شکار بھی اسی وجہ سے ہوا جا رہا ہے۔ دوسرا، جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے عمران خان کو اتنی پریشانی کیوں ہے؟ ISI میں ایک بڑا عہدہ رکھتے ہیں، عمران خان کے ساتھ ان کے اختلافات کیا ہیں، اور
دیکھیے عمران خان شاید ان کو ذاتی طور پہ جانتے بھی نہیں ہوں گے اور کوئی ملاقات بھی نہیں ہوگی، تو اچانک کسی ایک شخص کے خلاف اتنا تگڑا بیانیہ، اور پتہ ہے کہ اس کی بڑی سختی آئے گی، پھر بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو کل وہ عمر چیمہ آزاد سید بہت اچھا ویلاگ کرتے ہیں ٹاک شاک کے نام سے، آپ کو موقع ملے تو ضرور ان کا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کریں اور وہ دیکھیں بھی۔ اس میں انہوں نے اس بات کی انڈیکیشن دی ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ تو جنرل فیصل نصیر کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کے معاملات تو اصل میں جو اختلاف ہے وہ تو عمران خان کے کوچ کا اور میجر جنرل صاحب کا ہے۔ اور چونکہ عمران خان ایک فیس ہیں اور ہمیشہ ہی ایک فیس رہے ہیں، ایک ڈمی ہیں، ایک کٹ پتلی ہیں، تو وہ لوگوں کے کہنے پر لوگوں کی عزتیں بھی اچھالتے ہیں، لوگوں کے خلاف زہر بھی اگلتے ہیں، اور اب بھی وہی صورتحال ہے۔ اور عمران خان صاحب کا ان کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، لیکن وہ جھگڑا جو ہے وہ اسی طرح چلا رہے ہیں کسی کے کہنے کے اوپر۔ تو یہ فی الوقت کی صورتحال ہے، اور میرے خیال میں خان صاحب ابھی کچھ دن آرام کریں گے، اور وہ جو ہے انتظار کریں گے، اب تعیناتی کے دن قریب آ رہے ہیں، اور پھر اس میں وہ کریں گے جو کچھ بھی کرنا ہے۔ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے، خان صاحب نے یہ جو لانگ مارچ، ڈرامہ ڈھکوسلا کیا، سوشل میڈیا احتجاج 15 لوگوں والا، تو کیا فوج کی نئی آنے والی قیادت پر وہ پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ کیا وہ اس وقت عمران خان سے تھریٹن فیل کر رہا ہوگا شخص جس کے نام کا قرعہ لگنا ہے؟ اور کیا وہ شخص جیسے ہی تعیناتی ہوگی عمران خان کے سارے مطالبات مان لیں گے؟ جو ویسے خبر سنی تھی کہ عمران خان صاحب کے اوپر اور ڈنڈا چلنے والا ہے، اس لیے کہ اب جو نئے آنے والے صاحب ہوں گے تعیناتی کے بعد جو چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گے، ان کے اوپر کوئی بیگیج نہیں ہوگا، کسی ہائیبرڈ نظام کو تشکیل دینے کی تہمت ان کے اوپر نہیں لگے گی، تو وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکیں گے۔ لیٹس سی کیا بنتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔